السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت 1 سے 39 تک۔ سورۃ البقرہ کا تعارف مع فضیلت۔ سورۃ البقرہ قرآن حکیم کی سب سے طویل سورہ ہے۔ اس کی ٹوٹل 286 آیات ہیں۔ سورۃ البقرہ کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں صحیح البخاری کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو روشن صورتوں سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کو پڑھا کرو، کیونکہ وہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے بادل ہوں یا جیسے پرندوں کی دو صف بستہ جماعتیں ہوں۔ وہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کریں گی۔ سورۃ البقرہ علم و عمل کی باتیں۔ سورہ بقرہ کی آیات 1 سے 5 میں قرآن سے ہدایت پانے والوں کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، اور ان اوصاف کے حامل لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ الف لام میم۔ اس کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے۔ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال سے خرچ کرتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2 میں ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن حکیم ہر شک اور شبہ سے پاک کلام الہی ہے، جس سے متقین ہدایت پاتے ہیں۔ اسی طرح آیت نمبر 3 میں نماز کا ذکر آتا ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ تو یاد رکھیں، ایمان کا اظہار عمل سے ہوتا ہے، جس میں اولین عمل نماز قائم کرنا ہے۔ آگے آیت 8 سے آیت 20 تک میں ہے قرآن حکیم کی ہدایت سے فائدہ نہ اٹھانے والوں کے بارے میں، یعنی منافقین کی علامات کا ذکر ہے۔ صحیح البخاری کی حدیث میں منافق کے بارے میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں یہ 4 باتیں ہوں وہ خالص منافق ہے، اور جس شخص میں ان میں سے کوئی ایک بات ہو تو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی، جب تک اس کو چھوڑ نہ دے۔ جب امانت دار بنایا جائے تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب عہد کرے تو عہد شکنی کرے، اور جب لڑائی کرے تو بد کلامی کرے۔ آیت نمبر 8 کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ اس آیت 8 سے ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ اللہ اور آخرت پر ایمان کے ساتھ تمام رسولوں بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اب آگے آیا 21 میں تمام لوگوں کو خطاب ہے، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی، اور اس کی عبادت اس لیے کرو کہ تم پرہیزگار بن سکو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کا خالق اور رب ہے، اس کا بندوں سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ اسی کی عبادت کریں۔ آگے آئے 23 میں قرآن حکیم کو اللہ کا کلام نہ ماننے والوں کو اس جیسے کلام کی ایک صورت مقابلے میں لانے کا چیلنج دیا گیا ہے۔ ان سے کہا گیا ہے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اے کافرو،
اگر تمہیں اس کلام میں ہی شک ہے جو ہم نے اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، تو تم بھی اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ اور اللہ کو چھوڑ کر اپنے سب ہم نواؤں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ آگے آیات میں ان لوگوں کے لیے جنت کی خوشخبری سنائی گئی ہے جو ایمان لا کر نیک اعمال انجام دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فاسقوں کے کردار سے آگاہ فرمایا جنہیں قرآن حکیم سے ہدایت نہیں ملتی۔ کلام الہی کا انکار کرنے والوں کے لیے جہنم کی آگ کی وعید ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ عہد کرنے کے بعد انہیں پورا نہیں کرتے اور زمین میں اللہ کی نافرمانیاں کر کے فساد پھیلاتے ہیں۔ پھر آگے آیات میں انسان کا شرف اور ذمہ داری کو بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور نبوت سے سرفراز فرما کر اس کائنات میں خلافت کا عظیم منصب عطا کیا۔ آیت نمبر 30 میں ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اسی آیت میں فرشتوں نے انسانوں کے متعلق اظہار کیا ہے کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، وہ فساد کرے گا اور خون بہائے گا، اور اپنے متعلق کہا کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم تیری تسبیح اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اسی آیت میں اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر اس سے آگے آیا 32 میں انسان کی فضیلت کا ذکر ہے، اور یہ شرف اس وجہ سے ملا کہ اللہ نے اسے علم کی نعمت سے نوازا ہے۔ صحیح البخاری کی حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اللہ خیر دینا چاہتا ہے اسے دین میں سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ آیت نمبر 32 اور 33 میں آتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ أَعْرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ اور اللہ نے آدم کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے کہنے لگے نقص سے پاک تو تیری ہی ذات ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، اور ہر چیز کو جاننے والا اور اس کی حکمت سمجھنے والا تو ہی ہے۔ تو کائنات کی تسخیر کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو علم کی دولت سے سرفراز فرما کر فرشتوں پر فضیلت عطا کی۔ پھر تمام فرشتوں اور ابلیس نامی جن کو ان کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا۔ ابلیس کے انکار پر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو آگاہ کیا کہ دنیا میں ابلیس ان کی نسل کو اللہ کی نافرمانی کی طرف راغب کرے گا۔ اس کے شر کے مقابلے کے لیے اللہ ہدایت نازل فرماتا رہے گا۔ ہدایت پر عمل کرنے والے کامیاب اور اس سے رخ پھیرنے والے عذاب کا شکار ہوں گے۔ یاد رکھیں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی اور تکبر کرنا شیطانی عمل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کے شر سے بچائے۔ شیطان انسان کا دشمن ہے جو اللہ کی نافرمانی کرنے پر آمادہ کرنے کے لیے لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا اور انہیں پھسلا دیا، انہیں جنت سے نکال دیا گیا۔ آیت نمبر 37 میں ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ بلا شبہ وہ بندوں کی توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملا کہ غلطی ہو جانے پر انسان توبہ کرے اور اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں نیکیوں پر ثابت قدم رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔